السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ غلامان شیر ہندوستان کا جیتا جاگتا مجمع ہے، اور یہ صرف 2 دن کی تیاری ہے، اور صرف ایک غلام شیر ہندوستان کی خدمت ہے۔ تو اگر مہینہ بھر یا 2-4 مہینے کی تیاری ہو تو پھر کیسا پروگرام؟ یہ تو حضرت کی تشریف آوری ہو گئی تو 2 دن میں یہ تیاری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عالی جناب ہمدرد سنیت، محب سنیت مجیب اللہ خان صاحب حشمتی اور ان کے تمام محبین کو دونوں جہان کی بے شمار نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین سبحان۔ اور اس بزم میں جن جن حضرات نے دام درم قدم سخن حصہ لیا، مولا تعالیٰ ان سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنيا من نعري الله أكبر ميزنم، دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم، قادريا نعري يا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضويا من نعري يا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ عشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ و صحبہ ابد الظہور و کرما۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی جو تاریخ ہے انگریزی 3 جولائی، حضور مظہر اعلی حضرت شیر بیش اہل سنت امام المناظرین غیظ المنافقین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی تاریخ وصال ہے۔ عربی تاریخ 8 محرم تھی اور انگریزی تاریخ وصال کی 3 جولائی تھی، تو آج انگریزی تاریخ وصال ہے۔ اس مناسبت سے یہ یوم مظہر اعلی حضرت، عرس مظہر اعلی حضرت منایا جا رہا ہے۔ اور کون مظہر اعلی حضرت؟ کون شیر بیش اہل سنت؟ جن کا آج شہزادہ یہاں جلوہ گر ہے۔ سبحان۔ شہزادے کو دیکھ کر کے والد کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جس مظہر اعلی حضرت کے شہزادے کی یہ شان ہے، یعنی شیر ہندوستان دامت برکاتہم القدسیہ کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ ہم اور آپ انشاءاللہ حضور والا کے دیدار سے، فیضان کے دیدار کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی رہے مظہر اعلی حضرت شہزادہ ناصر ملت
یعنی حضرت علامہ مفتی مناقب رضا صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ان قریب آپ کی بھی جلوہ گری ہوگی اور حضرت کا بھی خطاب ہوگا. خانوادہ مظہر اعلیٰ حضرت کے شعر کو یعنی مظہر اعلیٰ حضرت کو شیر رضا جو کہا گیا تو آج وہ تو شیر رضا تھے ہیں، آج ان کے خاندان کے بچوں کو دیکھیں تو وہ شیر نظر آتا ہے. تو وہ کون مظہر اعلیٰ حضرت؟ میں بتا رہا تھا آج یوم مظہر اعلیٰ حضرت عرس مظہر اعلیٰ حضرت کی تقریب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں. کون مظہر اعلیٰ حضرت؟ جنہوں نے زندگی بھر یہی پیغام دیا، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. کون مظہر اعلیٰ حضرت؟ وہی مظہر اعلیٰ حضرت جنہوں نے یہ پیغام دیا تھا، دوزخی ہے بغیر حب حضور، دوزخی ہے بغیر حب حضور، عمر بھر اتقا کرے کوئی. کون مظہر اعلیٰ حضرت؟ وہی مظہر اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمیں جینے اور مرنے کا فلسفہ سکھایا تھا. پسے مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی. کون مظہر اعلیٰ حضرت؟ وہی مظہر اعلیٰ حضرت جنہوں نے یہ بتایا تھا اللہ بھی طالب ہے تیرا، جن و بشر بھی ہے عرش تیرا، خلد بھی اللہ کا گھر بھی. کون مظہر اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی اور مولا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر کے یہ بتایا چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی. کون مظہر اعلیٰ حضرت؟ وہ مظہر اعلیٰ حضرت جنہوں نے تحدیث نعمت کے طور پر یہ حقیقت بیانی کی اور ارشاد فرمایا سک ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. دیکھے یہ اگر اسی ایک شیر کو دیکھا جائے کہ آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی، تو اٹھاؤ تاریخ مظہر اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھو. اے عرس مظہر اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، اے یوم مظہر اعلیٰ حضرت منانے والوں، مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات کیسی ذات ہے. فرمایا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. جب مظہر اعلیٰ حضرت اس حیات ظاہری میں یہاں دنیا میں تشریف فرما تھے، اعلیٰ حضرت کے پاس لوگوں کی نظریں اٹھ رہی تھی اب مشن حسینی کو سنبھالنے والا کون ہوگا، مشن حسینی کو آگے بڑھانے والا کون ہوگا. کربلا والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جان کی بازی لگا کر کے دین حق کی پاسداری کرنے والا کون ہوگا. تو ایک عارف کامل نے کہا تھا اہل سنت کا سہارا ہند میں پاتے رہا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی کا قادری. انہوں نے دیکھا تھا معاملہ یہ ہو گیا تھا، حامیان حق جو تھے ساکت انل حق ہو گئے، پر نہ تو خاموش ہوا حشمت علی کا قادری. یہی وجہ ہے جب کہیں نوبت آئی مناظرے کی، آپ کا یہ مہونا کی جگہ ہو، مناظرہ ہوا، مظہر اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں، آپ اٹھائے. یہ فیض آباد مدرسہ کا معاملہ ہو، وہابیوں کے گھر میں جا کر کے رد وہابیہ کرنے والی بات ہو تو مظہر اعلیٰ حضرت پہنچ رہے ہیں. مقدمہ ہوا، اسے جھیلا مظہر اعلیٰ حضرت نے، اور مناظرے کی بات آئی، مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے. مناظرہ فیض آباد میں ہو مناظرہ تو مظہر اعلیٰ حضرت، سلطان پور میں مناظرہ تو مظہر اعلیٰ حضرت، بھاپور میں مناظرہ تو مظہر اعلیٰ حضرت، گونڈا میں مناظرہ تو مظہر اعلیٰ حضرت، بستی میں مناظرہ تو مظہر اعلیٰ حضرت. اور آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر کے دیکھو یہاں بہار میں مناظرہ تو مظہر اعلیٰ حضرت، بنگال میں مناظرہ تو مظہر اعلیٰ حضرت، لکھنؤ میں مناظرہ تو مظہر اعلیٰ حضرت. حضرت گرامی اور یہی تک نہیں گجرات سورت میں پہنچے تو مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے. آگے پہنچے جام نگر پہنچے تو وہاں مظہر اعلیٰ حضرت، احمد آباد میں
پہنچے مناظرہ ہوا تو مظہر اعلیٰ حضرت حضرت گرامی وقار مہاراشٹر پہنچے مناظرے کی بات آئی مالیگاؤں میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے بمبئی پہنچے مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے یہی تک نہیں اجمیر شریف میں عیسائیوں سے مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے جب سدی تحریک چلی تو آپ کے متھرا کی سرزمین پر مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے آگرہ میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے گیا میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے لاہور میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے ملتان میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے پنجاب میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے ڈیرہ غازی خان میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے تھانے پور بازار باغ میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے اترولہ میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے بلرام پور میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے یہی تک نہیں برما رنگول میں مناظرہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت نے اور جب نجدیوں کے بیچ میں مکہ المکرمہ پہنچے نجدی حکومت کے سامنے اعلان مناظرے کا چیلنج کیا تو وہ بھی مظہر اعلیٰ نعرے تکبیر نعرے رسالت مصطفیٰ کے نور عین فاطمہ کے دل کا چین حسینیت حسینیت سنیت یزیدیت وہابیت تطہیریت عطاریت شاکریت وہابی حرامی تطہیر حرامی فیضان حضور شیر ہندوستان فیضان حضور باجی صاحبہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ جب سنیت پر حملہ ہوا اب وہ اندر کا حملہ ہو یا باہر کا وہابیت کا حملہ تو مظہر اعلیٰ حضرت دیوبندیت کا حملہ تو مظہر اعلیٰ حضرت قادیانیت کا حملہ تو مظہر اعلیٰ حضرت تبلیغی جماعت کا حملہ ہوا تو مظہر اعلیٰ حضرت اور جماعت اسلامی کا حملہ ہوا تو مظہر اعلیٰ حضرت رافضیوں کا حملہ ہوا تو مظہر اعلیٰ حضرت خارجیوں کا حملہ ہوا تو مظہر اعلیٰ حضرت سولہ کلیوں کا حملہ ہوا تو مظہر اعلیٰ حضرت ان سب حملوں سے جس نے سنیت کو بچایا ہے اسی کا نام ہے مظہر اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مظہر اعلیٰ حضرت پیغام مظہر اعلیٰ حضرت کرامات مظہر اعلیٰ حضرت دیوان گانے مظہر اعلیٰ حضرت غلامان مظہر اعلیٰ حضرت شہزاد گانے مظہر اعلیٰ حضرت نبیر گانے مظہر اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ایمان پر حملہ ہوا تو حفاظت کے لیے مظہر اعلیٰ حضرت دین پر حملہ ہوا تو حفاظت کے لیے مظہر اعلیٰ حضرت اور جب عقیدے پر حملہ ہوا تو حفاظت کے لیے مظہر اعلیٰ حضرت اور یہی تک نہیں جب ہندوستان پر حملہ ہوا ہندوستان کو بانٹا جا رہا تھا تو لیگیوں کے خلاف جو علم جہاد بلند کیا تو وہ کوئی اور نہیں وہ بھی مظہر اعلیٰ بیش 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیش سبحان مگر ماننے والے مان گئے نہ ماننے والے نہ مانے جو مان گئے وہ وہابیت سے بچ گئے دیوبندیت سے بچ گئے حافظیت سے بچ گئے قادیانیت سے بچ گئے خارجیت سے بچ گئے ناصبیت سے بچ گئے صلح کلیت سے بچ گئے اور سنو اگر اس وقت کے لوگ مان گئے ہوتے تو ہندوستان تقسیم ہونے سے بچ جاتا پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے دادا پیر نے مخالفت کی تھی پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارا پیر یہ اعلان کر رہا ہے ہم ہندوستانی ہیں ہمارا خواجہ ہندوستانی ہے کسی پاکستانی کی ضرورت نہیں ہے فیضان غریب نواز خواجہ کا ہندوستان کا بادشاہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یعنی یہ کہا جائے کہ ہمارا دین بھی بچایا مظہر اعلیٰ حضرت نے, ہمارا ملک بھی بچایا مظہر اعلیٰ حضرت نے. ہم دین کے بھی وفادار ہیں, اپنے ملک کے بھی وفادار ہیں, اور جو حسینی جہاں ہوگا غدار نہیں ہوگا. بیش بیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حسینی جہاں ہوگا غدار نہیں ہوگا. حسینیوں کا تو کام ہی ہے غداروں کو لانا. بے شک حسینیوں کا تو کام ہی ہے غداروں کے چہرے سے نقاب الٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دینا. اسی لیے ہم دنیا والوں کو محرم کا مہینہ آتا ہے تو یاد دلاتے ہیں, اے حسینیوں محرم کا مہینہ آ گیا سبیل حسینی لگا لو. اے حسینیوں محرم کا مہینہ آیا کھچڑا پکاؤ. اے حسینیوں محرم کا مہینہ آیا ذکر شہادت حسین کرو. اور جو کلمہ پڑھ کر کے یہاں پر غداری کرے, سبیل کو ناجائز و حرام بتائے, ذکر حسین کو ناجائز و حرام بتائے, مجلس حسین کو ناجائز و حرام بتائے, امام حسین کی نسل کو ناجائز و حرام بتائے, سمجھ لینا یہ غدار ہے. تو جو لوگ, جو وہابی, جو دیوبندی, جو تبلیغی جماعت والا, جماعت اسلامی والا نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کے نواسے کا وفادار نہیں تو وہ ملک کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ بیش 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان امام علی مقام, فیضان شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان. کون ہے مظہر سبحان سبحان. جو شعر پڑھا جاتا ہے نا آج کل تو شاعر بھی بہت, پیر بھی بہت, جبے بھی بڑے بڑے, خطبے بھی بڑے بڑے, اور جیسا چاہے ویسا پڑھ دے, جس کو جو چاہے بنا دے. مگر لکھنے والا شاعر نہ تو نذرانہ دیکھ کر کے لکھنے والا تھا, نہ عام شاعروں کی صف میں ہے. لکھنے والا وہ شاعر ہے جنہیں دنیا خطب رائی چور کہتے ہیں. سبحان. عارف کامل ہیں, صوفی باصفا ہیں. وہ ایسے تھے, ابھی قاری صاحب بھی تھے, ہم بھی حاضری ہوئی ان کی بارگاہ میں رائی چور شریف. لوگوں نے بتایا وہ ایسے نہیں تھے جو مریدوں کی تعداد دکھانے والے ہوں. انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو مرید بھی نہیں کیا. فرمایا اگر مشن اعلیٰ حضرت پر رہو گے, اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر قائم رہو گے تو میرے مرید ہو, اس سے ہٹے سبحان میرا مرید. سبحان سبحان. وہ ذات یہ کہہ رہی ہے اہل سنت کا سہارا. ہند میں باد رضا, ہند میں باد رضا. شاعروں کو پیسے دے کر کے اپنے پیروں کی لکھوا لو, مگر عارف کامل سے کیسے لکھواؤ گے؟ تو انہوں نے جو فرمایا ہے وہ حقیقت بتائی ہے, حقیقت کی ترجمانی کی ہے. اٹھا اعلیٰ حضرت کے بعد اعلیٰ حضرت کے مسلک کی حفاظت کرنے والے بہت ہیں, ہم لوگوں کا انکار نہیں کرتے, مگر مظہر اعلیٰ حضرت جیسی ذات مناظرہ ہو تو مظہر اعلیٰ حضرت کہاں کہاں مناظرہ کیا. ابھی سوانح مظہر اعلیٰ حضرت انشاءاللہ جلدی آ جائے گی. حضور مظہر اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ علاقے میں علماء سے یہ کہہ دیا تھا کہ بے خوف لومت لائم, بلا کسی خوف کے رد وہابیہ کرو, اور مناظرے کی ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا ایسی ذات سبحان. اعلیٰ حضرت کی بات کوئی ایسی ذات ہے تو وہ مظہر اعلیٰ حضرت, اور ایسی نہیں. فرمایا تھا اپنے کرائے سے آؤں, اپنے کرائے سے آؤں گا. وہ ذات کون سی ہے؟ وہ مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. سنو, اور یہی نہیں ایسے ہی مظہر اعلیٰ حضرت نہیں بن گئے,
ایسے ہی شیر بیش اہل سنت نہیں بن گئے، ایسے ہی شیر رضا کا لقب نہیں مل گیا، وہ ذات واقعی شیر کی ذات تھی۔ یہی بارہ بنکی کی سرزمین ہے۔ چرہ کھجوری تشریف لے جا رہے ہیں، بیل گاڑی میں تشریف فرما ہے کہ کیا کہ تلاوت فرما رہے ہیں، بیل گاڑی میں بیٹھ کر کے بیل گاڑی چلانے والا وہی رک گیا اور خاموش بیٹھ گیا ڈر کے مارے۔ اب جب سر اٹھایا پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں ڈر گئے، کیا وجہ ہے، بیل گاڑی رک گئی، تو وہ کچھ بول نہ سکا ڈر کے مارے۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے جب چہرہ اٹھایا تو دیکھا سامنے شیر تھا، جنگل کا شیر تھا۔ مظہر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تو جنگل کا شیر، میں رضا کا شیر۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور فاتح کشمیر۔ سبحان اللہ، تو جنگل کا شیر، میں رضا کا شیر، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ سبحان یہ فرمایا، وہ شیر جنگل کا راستہ لے کر کے نکل گیا۔ مظہر اعلیٰ حضرت پھر آگے بڑھ گئے۔ یہ ذات تھی مظہر اعلیٰ حضرت کی۔ آج جس کو جو چاہو لقب دے دو، مگر خدمات دینیہ دیکھو گے مظہر اعلیٰ حضرت کی تو سنو۔ مناظرے کی بات آئے تو مظہر اعلیٰ حضرت، تلواروں کی دھار پر بولنے کی بات آئے تو مظہر اعلیٰ حضرت، اور بندوق کی گولی کے نشانے پر بولنے کی بات آئے تو مظہر اعلیٰ حضرت۔ کئی جگہ کا واقعہ ایسا ہے کہ خود چلے گئے، تشریف لے گئے، پورا کا پورا گاؤں بظاہر اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی کا معتقد تھا، مگر جب مظہر اعلیٰ حضرت پہنچے اور کتابیں دکھا کر کے وہابیت سے، دیوبندیت سے، غیر مقلدیت سے جب آگاہ کیا ہے، اور لوگ یہاں تک کے واقعات ملتے ہیں کہ پورا کا پورا گاؤں یہ رد وہابیہ سن کر کے لاٹھی ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور مجمع کہتا تھا کہ اگر کچھ کہہ دیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، مگر وہ رضا کا شیر کہتا تھا کہ تمہارے ان ڈنڈوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ سبحان وہ ذات تھی شیر بیش اہل سنت کی، جو ذات بھوک پیاس کی فکر کیے بغیر دورہ کرے، اس ذات کا نام مظہر اعلیٰ حضرت ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور، بڑے بڑے عالم تو بمبئی جاتے ہیں، کلکتہ جاتے ہیں، گجرات جاتے ہیں، مہاراشٹر جاتے ہیں، دو شہروں کا سفر کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تو رضا کے شیر نے کہا تھا کہ شہر میں ہر کوئی مقرر چلا جاتا ہے، دیہات والوں کا ایمان کون بچائے؟ بیش بیش، سبحان سبحان، یہ ایمان بچا ہے زندہ باد زندہ باد، سبحان، یہ دین ہے رضا کے شیر۔ بتاؤ ایسی ذات لاؤ، دکھاؤ کہاں ہے ایسی ذات جنہوں نے شہروں کو چھوڑ کر کے دیہاتوں میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ ارے نوبت تو ایسی آئی ہے، یہی رسولی بارہ بنکی کی سرزمین ہے، 3 دن تک تقریریں فرمائی، لوگوں کو عقائد حقہ سے آگاہ کیا، اور جب واپس اسٹیشن پہنچے تو لوگوں نے اتنا بھی نذرانہ نہ دیا تھا کہ کانپور تک کا کرایہ بھی پورا نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ 3 دن تقریر کروائی، کرایہ بھی نہیں دیا۔ فرمایا خاموش ہو جاؤ، ان لوگوں کا ایمان بچ گیا ہے، انہوں نے ایمان کو سمجھ لیا ہے، عقیدے کو سمجھ لیا۔ لاؤ ایسی ذات ہو تو لاؤ۔ اور حضرات گرامی، وہ ذات مظہر اعلیٰ حضرت کی کئی جگہ ایسا ہوا۔ ابھی آپ کے گونڈا میں ایک جگہ ہے فکورا ہے، وہاں کے قریب میں کوئی ایک اور جگہ ہے، وہاں پر پاکر کر کے ہے کوئی جگہ، وہاں پہنچے، مہوا پاکر پہنچے۔ دیوبندیوں نے چیلنج کیا تھا مناظرے کے لیے، مظہر اعلیٰ حضرت صبح 9 بجے سے مناظرہ تھا، مظہر اعلیٰ حضرت اس سے پہلے پہنچ گئے، اسٹیج دیوبندیوں نے لگایا تھا، جا کر کے بیٹھ گئے، فرمایا بلاؤ اپنے مولویوں کو، مناظرے کا چیلنج کیا تھا، حشمت علی آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیوبندیوں نے کہا ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، 9 بجے سے مناظرہ ہوگا،
مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں، اپنے مولویوں کو لے آؤ۔ 9 بج گئے، 9 کے بعد 9:30 کا وقت ہو گیا۔ جب دیوبندی مولوی بلانے پر بھی نہ آئے تو مظہر اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے اور دیوبندیوں کے بنائے ہوئے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے حفظ الامام دکھا کر کے، تقویۃ الامام دکھا کر کے، تحذیر الناس دکھا کر کے، براہین قاطعہ دکھا کر کے، رسالہ الامداد دکھا کر کے جمیل وہابیوں دیوبندیوں کا رد بری کیا۔ 9:30 بجے سے ظہر کا وقت ہو گیا، رد وہابیہ کرتے رہے۔ بغل کے کمرے میں پردہ لگا کر کے دیوبندی 11 مولوی موجود رہے، مگر باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوئی تو کہنا پڑے گا سگو میں عبید رضوی مولدا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیریں بیش بیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، ہمت مظہر اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان سبحان۔ کیا جانو مظہر اعلیٰ حضرت کو؟ جی سنو مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے، ان سے مظہر اعلیٰ حضرت بنانے والوں سنو۔ مظہر اعلیٰ حضرت جب یہی پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ڈیرہ غازی خان لاہور کے پاس ہے، وہاں پہنچے دیوبندیوں نے، مولوی عطا اللہ بخاری نے چیلنج مناظرہ کر دیا۔ مظہر اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے بتایا کہ مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے، فوراً اسی کے جلسے میں مجمع میں پہنچ گئے، اسٹیج پہ چڑھ گئے، فرمایا تم نے چیلنج مناظرہ کیا، رضا کا شعر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان 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 اللہ، سبحان۔ اور جب وہ دیکھا وہ بھاگتا ہوا نظر آیا، اسی کا اسٹیج قبضہ مظہر اعلیٰ حضرت۔ سبحان، وہ بھاگ گیا، مظہر اعلیٰ حضرت نے خطاب فرمایا، سبحان، وہ ذات سبحان، مظہر اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لوگ بلانے پر بھی سوچتے ہیں، مگر دیکھو مظہر اعلیٰ حضرت کو۔ جا رہے تھے بنگال کے دورے پر، لکھنؤ میں دیکھا پوسٹر لگا ہوا، مولوی عبدالشکور کاکوروی نے چیلنج کر دیا کیا کہ 10واں 20واں 40واں یہ سب ناجائز و حرام ہے، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر جھنڈے والا پارک امین آباد میں ہم موجود ہوں گے، اور کسی سنی بریلوی عالم میں اگر ہمت ہے تو وہ آئے مجھ سے مناظرہ۔ یہ کس نے کہا تھا؟ عبدالشکور کاکوروی۔ یہ پوسٹر لگا ہوا، مظہر اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے تھے، پوسٹر دیکھا لکھنؤ میں، ٹرین وہاں سے بدلنا تھا، پوسٹر دیکھا اسٹیشن کے قریب کہ یہ تو چیلنج کیا ہے سنیوں کو، اگر کوئی نہ پہنچ پایا تو بڑی رسوائی ہوگی، نہ جانے کتنوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، لہذا آگے کا پروگرام کینسل کیا، اور جہاں تشریف لے جا رہے تھے بنگال، تار دے کر کے خبر کہلوائی اور فرمایا کہ مناظرے کی وجہ سے میں مناظرے میں پہنچ گیا ہوں، جلسے میں نہیں آ پاؤں گا۔ حضرات گرامی، اب وہاں جب تاریخ آئی 1-2 دن باقی تھے، اب جب وہاں رک گئے، رکنے کے بعد جس جگہ کا پتہ لکھا تھا جھنڈے والا پارک امین آباد کے اندر، مظہر اعلیٰ حضرت اپنے احباب کو ساتھ میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں وہاں پر وہ سمجھے ہوا ہوگا کہ کوئی آنے والا نہیں ہے، ایک ہی اپنا اسٹیج لگایا ہوگا، دوسرا ممبر نہیں ہوگا، لہذا اے میرے چاہنے والوں اپنے ساتھ تخت بھی لے چلو۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان۔ ممبر لگایا جائے گا اور جواب دیا جائے گا۔ مظہر اعلیٰ حضرت اپنے احباب سے فرماتے تخت لے کر کے جاتے ہیں، اب وہاں تخت رکھ دیا جاتا ہے، اب وہ سوچنے لگا یہ کون، اب اس وقت تک شاید چہرہ نہ دیکھا ہو، پوچھا کون، فرمایا حشمت علی۔ سبحان۔ اب اس کی ہوا نکل گئی، ہوا نکل گئی، فرمایا تم نے چیلنج کیا، پوسٹر پڑھا اس لیے میں آ گیا ہوں۔ اب اس کے بعد فرمایا تمہارا اعتراض کیا ہے، اعتراض کرو۔ اس نے کہا ہمارا کہنا یہ ہے تیجا 10واں 20واں 40واں ناجائز و حرام ہے، شرک ہے۔ فرمایا کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ اس میں آپ لوگ وقت متعین کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟
وقت متعین کرتے ہیں، یہ وقت کا متعین کرنا جائز نہیں۔ فرمایا اچھا، تو اب مظہر اعلیٰ حضرت تو مظہر اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں عبد الشکور یہ بتا تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ اب وہ کہنے لگا کہ مناظرہ تیجا پر ہے، 10واں پر ہے، 20واں پر ہے، 40واں پر ہے، شادی کا کیا میٹر اس سے؟ کہا کہ اس سے کیا میٹر، یہ خلق مبحث ہے، اب موضوع پہ آئیے، شادی سے کیا مطلب؟ آپ بتائیے تیجا کے بارے میں، 10واں کے بارے میں، 40واں کے بارے میں۔ مظہر اعلیٰ نے فرمایا نہیں، اس پر میں آتا ہوں، یہ بتا تو صحیح تیری شادی ہوئی یا نہیں؟ تیری شادی، اب وہ بولنے کو تیار نہیں، ہوئی کہ نہیں؟ مگر یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ حلق میں ہاتھ ڈال کر کے نکلوانا مظہر اعلیٰ حضرت کا۔ ہائے 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 سبحان۔ فرمایا لوگو اس کی شادی ودی نہیں ہوئی۔ عبد الشکور کا گوروی کا باپ پاٹا نالا کے ایک گھر میں گلی کے اندر گھسا، ایک نوجوان لڑکی کو پکڑ لایا، اس کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا یہ تیری بیوی ہے، تو اس کا شوہر۔ اب جب یہ بیان کیا تو اب منہ میں چھچندر، آپ کے منہ میں چھچندر نہ اگلتے ہوئے، اب کہنا پڑے گا مجبوری میں، تو کہنا ہی نہیں ایسا نہیں ہے۔ باضابطہ میرے گھر والے لڑکی والوں کے وہاں گئے، جانے کے بعد رشتہ فائنل ہوا، اس کے بعد تاریخ مقرر ہوئی، پھر اسی تاریخ میں بارات گئی، پھر اسی تاریخ میں نکاح ہوا، پھر اسی تاریخ میں نکاح کے بعد رخصتی ہوئی۔ فرمایا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ تاریخ متعین کرنا، مقرر کرنا ناجائز و حرام اور شرک ہے، تیری شادی ہوئی تو تاریخ متعین ہوئی، اسی تاریخ میں بارات گئی، اسی تاریخ میں نکاح ہوا، اسی تاریخ میں رخصتی ہوئی، تو یہ شرک سب سے پہلے تو نے کیا، تیرے باپ نے کیا۔ اور ایک شرک نہیں، تاریخ بھی چھپوایا، کارڈ بھی چھپوایا، تاریخ میں بارات بھی گئی، رخصتی بھی ہوئی، نکاح بھی ہوا۔ اتنے شرک کرنے کے بعد اب تو پوچھتا ہے کہ یہ تیجا جائز کیا نہیں؟ جی تو پہلے تو مشرک کلمہ پڑھ، مسلمان بن، پھر آگے بات ہوگی۔ اب اس کے بعد فرمایا ہے منظور، تو کہتا ہے تاریخ متعین کرنے کی وجہ سے، تاریخ متعین کرنے کی وجہ سے یہ تیجا جائز نہیں، یہ شرک ہے، یہ 10واں جائز نہیں، شرک ہے، یہ 20واں جائز نہیں، شرک ہے۔ تو تو نے اپنا جو پوسٹر اعلان چھپوایا تھا وہ پوسٹر پڑھ کر کے سنا، تو پوسٹر جب پڑھنے لگا کہ ہاں ہم نے چیلنج کیا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں جھنڈے والے پارک میں امین آباد میں ہم جلسہ رکھے ہیں، اور اس میں جو ہے جو سنی بریلوی ہو ہمت والا وہ آ کر کے جواب دے، تو فرمایا آپ بتا تو نے پوسٹر میں تاریخ متعین کر کے اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ تو نے اپنے پوسٹر میں تاریخ متعین کر کے تو اعلان کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو جب تو یہ خود یہ کر رہا ہے کہ تاریخ متعین کر کے اعلان کر رہا ہے، تو یہ بتا تو مشرک ہوا کہ نہیں؟ تو تاریخ متعین کرے تو جائز، تو تیرا باپ رشتے کے لیے تاریخ متعین کرے تو جائز، نکاح کے لیے تاریخ متعین ہو تو جائز، بارات کے لیے تاریخ متعین ہو تو جائز، رخصتی کے لیے تاریخ متعین ہو تو جائز، ولیمے کے لیے تاریخ متعین ہو تو جائز، اور ہم اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے تاریخ متعین کرے تو یہ ناجائز کہاں سے ہو جائے، شرک کہاں سے ہو جائے؟ سچ کہا ہے بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں۔ بیش سبحان اللہ سبحان سبحان۔ نہ دعوت دی گئی، نہ کرایہ بھیجا گیا، نہ نذرانہ دیا گیا، مظہر اعلیٰ حضرت سنیت کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ وہ مظہر اعلیٰ حضرت جن کے اوپر لوگوں نے، وہابیوں نے مقدمے دائر کروائے تھے، یہ بھدرسہ کے اندر، ضلع فیض آباد کے اندر مظہر اعلیٰ حضرت کے اوپر مقدمہ ہوا، برما رنگون کے اندر مظہر اعلیٰ حضرت پر مقدمہ ہوا، نوساری کے اندر، گجرات کے اندر مظہر اعلیٰ حضرت میں مقدمہ ہوا۔ سنیت کی خاطر، دین کی خاطر، عقیدے کی حفاظت کی خاطر جنہوں نے مقدمہ کو جھولا ہے، جیلوں نے جانا گوارا
کیا ہے اور حکومت وقت سے آنکھ ملانا گوارا کیا ہے، جنہوں نے مقدمہ جھیل کر کے، مقدمہ اپنے اوپر لگوا کر کے اور جگہ جگہ جا کر کے جس نے دین کی حفاظت کی ہے اس ذات کا نام مظہر اعلیٰ۔ بیش بیش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون سی ذات ہے سبحان، جنہوں نے دین کی سبحان، خاطر مقدمہ بھی برداشت کیا ہو؟ بمبئی میں مقدمہ ہوا، ان پر بھی ہوا، ان کے برادر کریم حضور محبوب ملت کے اوپر بھی ہوا، جس ذات نے نہ مقدمے کی فکر کی، نہ پولیس کی فکر کی، نہ جو ہے لوگوں کے برا بھلا کہنے کی فکر کی، نہ لوگوں کی گالی گلوچ دینے کی فکر کی۔ اگر فکر تھی تو صرف یہی فکر تھی، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول۔ سبحان اللہ، سبحان تو بتانا یہ ہے سنیو، سبحان سنیو، بتانا یہ سبحان ہے کہ جس مظہر اعلیٰ حضرت کی اتنی قربانی ہو۔ اور یہی تک نہیں، جب وہ زمانہ آیا لوگوں نے ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہا، مسلم لیگ کے اشارے پر بڑے بڑے مولوی بک گئے، حمایت کر بیٹھے، پاکستان بننے کے حامی ہو گئے، مگر مظہر اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے فتویٰ سنایا اعلیٰ حضرت کا، ملک بانٹنا حرام، پاکستان بنانا حرام، ملک تقسیم کرنا حرام، مسلمانوں کو اس پر راضی ہونا حرام، اور جنہ جیسے رافضی کا ساتھ دینا حرام، اس کے ساتھ شرکت حرام، مسلم لیگ کا تعاون کرنا حرام۔ جس ذات نے ہمارے ملک کی حفاظت کی ہے اس ذات کا نام مظہر اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان سبحان، مظہر اعلیٰ حضرت کے عرس میں آنے والوں، سبحان، یوم مظہر اعلیٰ حضرت منانے والوں، پیغام مظہر اعلیٰ حضرت بھی سنتے جاؤ، سبحان، پیغام مظہر اعلیٰ حضرت بھی سنتے جاؤ۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کتابیں پڑھیں، مظہر اعلیٰ حضرت سرکار کا سبحان مناظرہ ہے سبحان جگہ جگہ، سبحان، ایسی ایسی جگہ جہاں دیوبندیوں کا، اور ایک جگہ کا واقعہ سناؤ، جی جی جی، سنیے غور سے، حضرت تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرت بیٹھے، آپ حضرت اطمینان سے بیٹھیے، سنیے ایک جگہ کا واقعہ، سنیے رنگون کا واقعہ ہے، رنگون کا واقعہ ہے، دیوبندیوں نے چیلنج کر دیا تھا مناظرے کا چیلنج کر دیا تھا دیوبندیوں نے۔ علامہ قاضی احسان الحق صاحب تھے، وہ بھی موجود تھے، وہاں پہنچ گئے تھے۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا وہاں چلنا ہے، انہیں معلوم تھا کہ وہ دیوبندیوں کا گڑھ ہے، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ حضور بڑی مرمت ہو، وہابیوں کا گڑھ ہے، تو حضرت نے فرمایا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے یہاں تک نوبت نہیں آئے گا، چلیے۔ سبحان سبحان، نعرہ لگا لیجیے، استقبال کر لیجیے۔ تشریف رکھیں، اب سنیے مختصر، اب اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ سرکار مظہر اعلیٰ کا واقعہ جو بتا رہا تھا، رنگون کی سرزمین ہے، حضرت علامہ قاضی احسان الحق صاحب نے کہا کہ حضور جہاں پر آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں وہابیوں کا گڑھ ہے، بڑی مرمت ہوگی۔ حضرت نے فرمایا مولانا انشاءاللہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی، چلو۔ انہوں نے کہا کہ حضور مصلحت کا تقاضا یہ ہے، ذرا حساب سے مصلحت کے پیش نظر تقریر ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ پہنچے، اب اس کے بعد عظمت رسالت پر گفتگو ہوئی، نبی کی شان و عظمت بیان ہوئی، اور جب رد وہابیہ کی بات آئی، وہابیوں کا رد شروع ہوا، تو ایک تیور ہی بدل گیا۔ علامہ قاضی احسان الحق صاحب کا بیان ہے کہ میں نے ہاتھ پیر پر لگا کر کے وعدہ یاد دلایا، ہاتھ لگانا تھا، جیسے لگا کہ چابی بھر دی گئی ہو۔ اب جب جلال آیا اور وہابیوں پر برسنے لگے، دیوبندیوں پر برسنے لگے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ حسینی تلوار ذوالفقار حیدری چل رہی ہو، اور منظر یہ ہو کہ شاہ مردہ شیر یزدہ حضرت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا
ذوالفقار کا جلوہ نظر آ رہا تھا، وہابیت کا، دیوبندیت کا، قادیانیت کا، تبلیغی جماعت کا، جماعت اسلامی کا رد بلیغ ہو رہا تھا، اور شیر رضا قہر خدا بن کر کے برستے جا رہے تھے، اور وہ شیر یاد آ رہا تھا، کیوں دبے کس سے دبے اے جو تیرے در کے غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان مظہر اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ وہ مظہر اعلی حضرت پیغام سنانے جا رہا تھا، مظہر اعلی حضرت کا۔ سنیے، آج صلح کلیت شباب پر ہے، صلح کلیت عوام ہی میں نہیں مولویوں میں گھسی ہوئی ہے، صلح کلیت اماموں میں گھسی ہوئی ہے، صلح کلیت پیروں میں گھسی ہوئی ہے، صلح کلیت خانقاہوں میں گھسی ہوئی ہے، صلح کلیت گاؤں گاؤں میں گھسی ہوئی ہے۔ مگر سنو، فتاوی کی کتابیں بہت ہیں، مگر ہر ایک کی ایک الگ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مظہر اعلی حضرت صلح کلیت کے خاتمے ہی کے لیے رد صلح کلیت کا باب فتاوی حشمتیہ کے علاوہ کسی میں ہو تو دکھاؤ۔ بیش بیش بیش، رد صلح کلیت کا باب اگر کسی میں ملے گا تو وہ فتاوی حشمتیہ میں ملے گا۔ بیش بیش، تو دو چار باتیں میں ابھی بیان کروں گا، اپنی بات مکمل کروں گا۔ حضرت کا خطاب ابھی آپ سماعت فرمائیں گے، جو ضروری بات ہے، سنیے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ صلح کلی کیسے کیسے بہکاتے ہیں، کیسے بھولا بن کے بہکاتے ہیں، کیا اسی میں ہے فتاوی حشمتیہ میں؟ کچھ صلح کلی آتے ہیں، کسی کو برا کہنے کی کیا ضرورت، کسی کو گالی دینے کی کیا ضرورت، کسی کا رد کرنے کی کیا ضرورت؟ جتنی دیر ہم کسی کو گالی بکیں گے، برا کہیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حق والے کسی کو گالی نہیں دیں، یہ جو کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں، ہے نا؟ اگر وہ گالی ہے تو پھر قرآن شریف میں جو آیا اس کے بارے میں کیا جی جی ہے نا، وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر بہکاتے جتنی دیر کسی کو برا کہیں گے، کسی کا رد کریں گے، اتنی دیر اگر درود شریف پڑھ لیں گے تو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، کوئی ہمیں برا بھی نہیں کہے گا، متقی کے متقی بنے رہے، اور جو ہے کوئی کسی کے برے بھی نہ بنے اور بڑے متقی بنے رہے۔ یہ صلح بظاہر آپ دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا، درود شریف پڑھنے کی بات، جی درود شریف پڑھنے کی بات، ثواب ملے گا، حضور پر درود پڑھنا حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے، تو بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے، مگر مظہر اعلی حضرت نے جواب دیا، سنو سنیو، یہی پیغام یاد رکھو اور صلح کلیت کو بے نقاب کرتے رہو تو قسم خدا کی جہاں رہو گے فیضان مظہر اعلی حضرت سے مالا مال ہوتے رہو گے۔ سبحان، تو فرمایا یہ صلح کلیت بہت نئے انداز میں ہے نا، فرمایا سنیے، ہر ایک کا موقع محل ہوتا، جو جس موقع کے لیے ہے اس موقع پر وہ کام کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ درود شریف ہی لے لیجیے، پڑھنا بہت اچھی بات ہے، تلاوت قرآن کے بعد، فرائض کے بعد اگر یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی عبادت ہے درود شریف، اس سے انکار نہیں، مگر اس کا موقع محل بھی ہے، ہر جگہ پڑھو گے تو شریعت منع بھی کرتی ہے۔ علماء احناف کے نزدیک اب کہیں درود شریف ہے تو اب جانور ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر قصداً بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے جانور ذبح کرے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، جی 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 حرام ہو جائے گا اس کا گوشت۔ بتاؤ صلح کلی ہو، اب یہاں پر ہم نے کون سا غلط کام کیا تھا؟ درود شریف پڑھ کر کے ذبح کیا تھا، تو جواب ملے گا یہاں
پر جگہ تھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی، درود شریف پڑھ کر کے ذبح کرنے کی جگہ نہیں تھی، تو سنو سنو، درود شریف پڑھنا بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی عبادت ہے، نبی پر درود پڑھنا بہت پسندیدہ عمل ہے، مگر جب وہابیت پڑھ رہی ہو، دیوبندیت پھیل رہی ہو، لوگوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہو، تو اب وہاں پر تسبیح ہلانے سے کام نہیں چلے گا، اب رضا کا ڈنڈا لے کر کے میدان میں آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کن کے رضا ہے خنجر ہوگا بار آقا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اب جو مولوی رد چھوڑ کر کے درود شریف کی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، وہابیوں دیوبندیوں کا رد چھوڑ کر کے اور صلح کلیوں کا رد چھوڑ کر کے تسبیح لے کے بیٹھ جائے، تو اس کی تسبیح اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ عمل بعد میں ہے، ایمان کی عبادت پہلے ہے۔ بیش بیش سبحان۔ رد وہابیہ سے بچنے کے لیے درود، رد وہابیہ سے بچنے کے لیے درود نہیں، درود پڑھنا جب کام آئے گا۔ ایک طرف دشمن رسول سے کہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ جنت اب پھر پڑھو درود شریف، تب اس کا ثواب۔ سبحان۔ لوگ لاتے ہیں جب فتنہ ہو، جب بات سامنے آئے تو رد کیا جائے گا، لوگ یہ بھی لاتے ہیں ایسے قسم کے لوگ، یا کسی صلح کلی سے سن کر کے کس کو چھوڑا جائے گا، کس کو چھوڑا جائے گا، جہاں چلے جائیے یہی بولی سننے کو ملتی ہے کہ آپ کا گاؤں ہی نہیں ہے، جہاں جائیے، ہم کانپور میں رہتے ہیں وہاں بھی سننے کو ملتا ہے، اور کہیں جاتے ہیں باہر سفر پہ تو وہاں سننے کو ملتا ہے، کس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم نے کہا سنو، جس کو قرآن نے کہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، جس کو حدیث نے کہا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا، جس کو حسین نے کہا ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ ابے یہ بات امام حسین کو نہیں معلوم تھی، وہاں کوئی نہیں گیا، کس کو چھوڑا، وہاں چھوڑنے کی بات نہیں، تلوار چل رہی تھی۔ بیش بیش سبحان 22,000 سبحان ادھر 22,000 سبحان ادھر 72 اور ایسا کہنے والے بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وصیت ہی پڑھ کے دیکھ لو، اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہابیوں کو چھوڑ دو، دیوبندیوں کو چھوڑ دو، رافضیوں کو چھوڑ دو، قادیانیوں کو چھوڑ دو، صلح کلیوں کو چھوڑ دو، ناصبیوں خارجیوں کو چھوڑ دو، اور جو ان کا ساتھ دے انہیں بھی چھوڑ دو، جو ان کی دعوت کھائے انہیں بھی چھوڑ دو، امام ہو تو امامت سے نکال دو، اگر محلے میں ہو تو بائیکاٹ کر دو۔ اب اعلیٰ حضرت کی مزار پہ جا اور جا کر کے رو، کسے چھوڑے، اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا اٹھے گا اور فرمایا جائے گا نبی کی شریعت جسے کہے گی اسے چھوڑنا۔ بیش بیش سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان۔ سنو، نہ چھوڑنے پر کیا ہوتا ہے، عذاب الہی کا نزول۔ جی چھوڑنے پر عذاب سے بچو گے، جی اور نہ چھوڑنے پر عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے، بنی اسرائیل ہے، منع کر دیا گیا ہفتے والے دن، سنیچر والے دن مچھلی کا شکار جائز نہیں، ان لوگوں کے لیے حکم تھا آپ لوگ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو ہفتے کے دن جائز نہیں تھا، ان لوگوں منع کر دیا۔ اب 3 گروہ ہو گئے، ایک وہ لوگ آئے کہا کہ منع تو ہے، راستہ نکالنے والے کہا سمندر میں نہیں جائیں گے، ہفتے والے دن دیکھ رہے ہیں کہ مچھلیاں خوب نکلتی ہیں، کودتی ہیں، تو انہوں نے نالی بنائی اور ایک گڈھا کھودا۔ اب کیا ہوا، ہفتے والے دن اس میں سے پانی کے ساتھ مچھلیاں گڈھے میں آ جاتی، پھر وہ گڈھے کو محفوظ کر لیتے، دوسرے دن آ کر کے مچھلیاں نکال لیتے ہیں، ہے نا۔ ایک نے یہ کام شروع کیا، ایک گروہ ہو گیا، دوسرے گروہ نے کہا نہیں یہ بھی غلط، یہ بھی شکار ہی کی طرح ہے، شکار ہی کرنا ہے، سمندر سے تم نے ایک چھوٹے سے گڈھے میں راستہ بنا لیا، مچھلیاں اس میں اکٹھا ہو گئی، گویا کہ تمہارے قبضے میں آ گئی،
دوسرے دن جا کر کے آسانی سے نکال لے رہا ہو، تو یہ بھی شکار کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ دو گروہ ہو گئے، ایک نے کیا، ایک نے منع کیا، تیسرا گروہ تھا نہ ادھر نہ ادھر، اور جو نہ ادھر نہ ادھر وہ کون؟ بولیے کون ہوتا ہے؟ جو مردوں میں بھی نہیں عورتوں میں نہیں، کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ سورہ کلی کا ہجرہ کا یہ بات دیکھی ہے نا؟ تو نہ ادھر نہ ادھر، وہ کہنے لگا نہ ہم شکار کریں گے نہ ہم منع کریں گے، نہ ہم شکار کریں گے نہ ہم منع کریں گے۔ حکم الہی آیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے فرمایا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، تو سب بندر بنا دیے گئے۔ سبحان سبحان۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ شکار کر رہے تھے وہ بھی بندر بنا دیے گئے، اور جو لوگ بولتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، وہ بھی بندر بنا دیے گئے۔ جو منع کرنے والے تھے وہ بچ گئے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر عذاب الہی سے بچنا ہے تو چھوڑنا پڑے گا، جی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں چلے گا کہ کس کو چھوڑے، چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ امام حسین نے یہی سبق دیا، یزیدیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ مولا کائنات نے یہی سبق دیا، خارجیوں کو، ناصبیوں کو، رافضیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ امام اعظم نے یہی سبق دیا، رافضیوں کو چھوڑنا پڑے گا، معتزلیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ غوث اعظم نے یہی سبق دیا، انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہی سبق دیا، چھوڑنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی سبق دیا، چھوڑنا پڑے گا۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے یہی سبق دیا، چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ کس کو چھوڑے، اور اگر تفصیل میں جائیں قرآن و حدیث سے اور لائیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث میں صاف ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پانی پیو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ شرکت کرو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ اٹھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کی جنازہ پڑھو۔ اگر بیمار پڑے تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازے میں نہ جاؤ، سلام کرے تو جواب نہ دو، ملے تو سلام نہ کرو۔ یہ سب حدیث میں موجود ہے۔ اب جاؤ نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کس کو چھوڑے؟ چلے گا، کس کو چھوڑے یہ کہنا نہیں چلے گا۔ ایمان والا ہے تو باپ کو بھی چھوڑ دے گا، ماں کو بھی چھوڑ دے گا، رشتے دار کو بھی۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، کوئی ہو چھوڑ دیا جائے، نبی کے وفادار کو سینے سے لگا دیا جائے گا۔ تو یہ بولی یاد رکھیے گا، کوئی بولے تو اس کا جواب۔ پھر کہتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو کوئی نہیں بچے گا، سب ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی دلیل غلط۔ سب ایسا کریں تو صحیح ہو جائے، سب داڑھی مڈائیں، داڑھی مڈانا صحیح ہو جائے نہیں، سب شراب پیئیں، شراب پینا صحیح ہو جائے نہیں، سب اگر چوری کریں، چوری کرنا صحیح ہو جائے نہیں۔ اس لیے یہ مت دیکھو کون کیا کر رہا ہے، نہ وہ تمہاری قبر میں آئے گا، نہ تم اس کی قبر میں جاؤ گے۔ اگر تمہیں اپنی قبر بچانا ہے تو کہنا پڑے گا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور مولویوں کی بات تھی، مگر آج یہاں سن کر کے تعجب ہوا۔ میں نے مولویوں سے سنا تھا کہ کہتے تھے ایک دم سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ایک دم سے حکم نہیں لگانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے 10 11 12 سال تک اشرف علی تھانوی کو موقع دیا، خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا، پھر حکم لگایا۔ سنیے وہاں حکم لگانے کی بات ہے نا، تب حکم لگایا،
اگر کوئی وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ شرکت کی بنیاد پر کسی کو چھوڑ دے تو وہاں حکم نہیں لگا رہا ہے، وہاں کہہ رہا ہے کہ نبی کی حدیث ساتھ میں نہ کھاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہابیوں کے ساتھ کھانا ایسے ہی ہے جیسے سور کے ساتھ کھانا ہے۔ کس کا دل گوارا کرتا ہے کہ سور کے ساتھ کھائے؟ بولے کسی کا دل گوارا کرتا ہے؟ بولیے نہیں نا۔ اب کوئی وہابی کے ساتھ کھا رہا ہو تو سمجھ لینا وہ سور کے ساتھ کھا رہا ہے۔ دیوبندی سے مل رہا تو سمجھ لینا کہ وہ سور سے مل رہا ہے۔ دیوبندی سے رشتہ کر رہا سمجھ لینا کہ وہ سور کے وہاں رشتہ کر رہا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہر معاملے میں بعینہ مثل سور کے۔ تو ایک چیز یہ ہے اتنا موقع دیا مگر کوئی بتائے تو صحیح اعلیٰ حضرت نے جو موقع دیا کہیے یا خط و کتابت کا سلسلہ رکھا، خط و کتابت تو کیا اس میں تعلقات بنائے تھے کہ آؤ میرے گھر پہ شادی ہے دعوت میں کھا کے جاؤ دعوت، میں تمہارے وہاں آؤں چائے پی کر کے جاؤں؟ نہیں، حکم شرع بتایا تھا، خط لکھ کر کے حکم شرع بتایا تھا۔ ہاں وہاں کی بات یاد ہے مگر اٹھاؤ فتاوی رضویہ دیکھو، ہزاروں فتوے موجود ہیں اعلیٰ حضرت سے۔ کیا ہر جگہ ایسا ہی ہے کہ 20 سال اور 12 سال کا وقت لگا ہو؟ اگر پوچھا گیا امام وہابیوں کا نکاح پڑھا رہا ہے تو فتویٰ دیا 20 سال کی مہلت نہیں، حکم آ گیا امام توبہ کرے یا امامت سے باہر ہو۔ وہابیوں کے ساتھ کھا کر کے تو پھر 12 سال کی مہلت نہیں ہے، 20 سال کی مہلت نہیں ہے، حکم آ گیا توبہ کرے یا اس کا بائیکاٹ کیا۔ اور ایمان کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، سب لوگوں سے زیادہ حضور محبت نہ کرے۔ اب ایک بات، ایک حدیث شریف اور سن لیجیے، بس اپنی بات مکمل کر دوں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف وحی آئی، مفہوم بتا رہا ہوں، یہ کتاب میں موجود ہے۔ اے یوشع، ہم تمہاری بستی سے 40,000 اچھے لوگ اور 70,000 برے لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ حضرت یوشع نے عرض کیا مولا برے تو برے ہیں، اچھے کیوں ہلاک ہوں گے؟ فرمایا اس لیے کہ جن پر میرا غضب تھا ان کے ساتھ ہی کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، چھوڑا نہیں، اس لیے عذاب آیا، ہلاک کر دی گئے۔ تو اس لیے بچنا ہے عذاب سے تو چھوڑنا پڑے گا، یہ نہیں چلے گا کہ کس کو چھوڑ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔